सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए कोशिशों के सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज चीन का दौरा किया, जहां उनकी चीनी हम मनसब से तफसीली मुलाकात हुई, जिसके बाद क़याम अमन और कशीदगी के ख़ात्मे के लिए दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर 5 तजावीज़ पेश की हैं। पहली तजवीज़ में कशीदगी के फ़ौरी ख़ात्मे और जंग फैलने से रोकने का मुतालबा किया गया है। दूसरी तजवीज़ में फ़रीक़ैन को जल्द अज जल्द मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा दिया गया है, और इसकी जो तीसरी तजवीज़ है उसमें ये मुतालबा किया गया है कि नॉन मिलिट्री अहदाफ और सिविलियंस को टारगेट न किया जाए। इसके साथ साथ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिलखुसूस पुरअमन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना न बनाया जाए। चौथे नंबर पर शिपिंग लेन्स जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है, और ये तजवीज़ दी गई है कि आबनाए हुर्मुज़ और दीगर आबी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। और इस सिलसिले में पाँचवीं और आखिरी तजवीज़ ये है कि फ़रीक़ैन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद करें। नाज़रीन, इस सारे मंजरनामे में पाकिस्तान को एक अहम सालिस के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि इस तनाज़े के ख़ात्मे के लिए चीन को एक गारंटर बनाने की खबरें भी सामने आ रही हैं, या कम अज़ कम ऐसी कोशिशें ज़रूर जारी नज़र आ रही हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और चीन की इन मुश्तरका तजावीज़ की क्या अहमियत है। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं चीन में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा आपके वक्त के लिए। सबकी नज़रें आज की इस अहम मुलाकात के हवाले से थी, या इस अहम सिफारती सरगर्मी की जो पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान में होने वाली मुलाकात और उसके बाद 5 शराइत तजावीज़ की सूरत में सामने आई है। आप कैसे देख रही हैं इन तजावीज़ को, बिलखुसूस इसका पॉइंट नंबर 3 जिसमें नॉन मिलिट्री टारगेट्स और इसके अलावा एनर्जी और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर को निशाना न बनाने का मुतालबा किया है, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुसलसल अमरीकी सदर यही कह रहे थे कि अगर फौरी तौर पर कोई डील ईरान नहीं करता तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन की तरफ से ये शराइत के तौर पर सामने रखना, इसकी क्या अहमियत है आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको संजीदगी से लिया जाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ ये स्टेटमेंट भी आई थी कि चीन और पाकिस्तान मिलके अमन की कोशिशें करेंगे, विच मीन्स के चाइना ऑलरेडी इज ऑन बोर्ड, और वो पहले भी सपोर्ट कर रहा था और अब वो प्रैक्टिकली ये नेगोशिएशंस और पीस में अपने आप को इन्वॉल्व करने की इंडिकेशन है ये। दूसरी देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट है, क्योंकि आज ही या कल ट्रंप साहब ने धमकी दी थी कि जी ये तो यूजलेस हो गया है यूएन, और हम इसमें से शायद विड्रॉ कर लेंगे, और पैसे वैसे तो वैसे भी कॉन्ट्रीब्यूशंस वो बहुत सारे उसमें ऑर्गन्स में यूएन के नहीं देते। तो पहला जो पॉइंट है कि जी एक तो सीज फायर होना चाहिए, और दूसरा यूएन चार्टर का जो उन्होंने जिक्र किया है, ये हम भी यही कहते हैं, चीन भी यही कहता है, और बहुत सारे ममालिक और यही कहते हैं जो हमारे लाइक माइंडेड हैं कि मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये जो यूनिलैटरलिज्म है और मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है और धौंस धमकियां हैं किसी भी एक पावर की, ये हमें मंजूर नहीं है। तो हमेशा से चीन ने मल्टीलैटरलिज्म को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, और अभी भी उनका कहना ये है कि इस मसले का हल यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में हल होना चाहिए, जो इस मकसद के लिए बनी है, प्रिवेंट करने के लिए, रेजोल्यूशन के लिए, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ तक नॉन मिलिट्री टारगेट्स का ताल्लुक है, तो देखिए वो दोनों तरफ की इस वक्त बात कर रहे हैं। पहले तो ऑफ कोर्स इजराइल और अमेरिका का सीधा क्रिटिसिज्म है कि जी आपने इस कदर के सिविलियन टारगेट्स को हिट किया है, जो कि बेसिकली तो अगर आप देखें तो वॉर क्राइम्स के जुमरे में आते हैं।
जो चीन कह रहा है कि फिल फौर खत्म होने चाहिए, और बिकॉज सबसे ज्यादा जो सिविलियन टारगेट्स हिट हुए हैं वो ईरान में हुए हैं। इजराइल में तो उन्होंने ईरान ने कोई भी सिविलियन टारगेट हिट नहीं किए हैं। जब वो नॉन मिलिट्री की बात करते हैं तो उनका थोड़ा सा आई थिंक इंडिकेशन इस तरफ भी है कि जी जो जैसे ऑयल फैसिलिटीज हैं, जैसे एनर्जी फैसिलिटीज है, उनको भी आप हिट न करें। और ईरान तो इस वक्त देखें वो चीजें हिट कर रहा है जो उनकी बेसिस हैं और अमेरिकन इंटरेस्ट हैं जो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। उसने उसके अलावा हट के तो कोई ना गल्फ के और ना मिडिल ईस्ट के उनके अपने टारगेट्स पे हमला नहीं किया। बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि चीन ये डिमांड कर रहा है पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर। और दूसरा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जी ये सारा जो फैसिलिटेशन चल रही है इसको बाकायदा टॉक्स की तरफ लेके जाया जाए और आप टेबल पे बैठ के पीसफुल नेगोशिएशंस के साथ इन मामलात को हल करें और दुनिया को मजीद इस जंग में मत थोपे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत रीजनेबल है। और एट द एंड ऑफ द डे चाहे अमेरिका ट्रूप्स उतार दे, जो कि बहुत बड़ी गलती होगी, बिकॉज आई थिंक वो तो ऐसे ही है कि आप भेड़ों के छत्ते में घुस तो जाते हैं, निकलना फिर आपके ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो फिर भेड़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इसी ये ईरान भी एक हॉर्नेस नेस्ट है, उसमें अगर ये उतर भी जाएंगे तो निकलेंगे कैसे? तो आई थिंक ये जो बातें अब ट्रम्प साहब कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जैसे द रियलिटी इज डॉनिंग ऑन हिम और प्रेशर बहुत ज्यादा इस वक्त उनके ऊपर है, इंटरनली भी, अपने जो उनके एलाइज हैं, चाहे वो पैसिफिक में एलाइज हो चाहे वो यूरोप में एलाइज हो, उनकी तरफ से भी, और उनके जो इकोनॉमिक एलाइज हैं, जो उनके जो बैंकर्स हैं विच मीन्स द गल्फ एंड द मिडल ईस्ट, अब उनकी तरफ से भी जो है वो प्रेशर आ रहा है। द वेरी फैक्ट के इन ममालिक ने ईरान पे गुस्से में आके हमला नहीं किया और ईरान और गल्फ की और मिडल ईस्ट की वॉर नहीं शुरू हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, इंडिकेट्स के इन लोगों के जहनों में ये है कि हमें नहीं अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सका और शायद आइंदा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ट्रस्ट करें। तो वो उनके लिए निकलना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज ट्रिलियन, हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो उनके अमेरिका में फंसे हुए हैं। बट दे डेफिनेटली आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट कि यहाँ पे पीस हो और यहाँ पे ईरान को जो वो थ्रेट समझते हैं वो जरा अपना माइंडसेट चेंज करें और यहाँ मिलके कोई पीसफुल रीजन बने। बट वट एवर कम्स आउट ऑफ इट, एक बात तो बहुत क्लियर है कि ना ये वेस्ट एशिया, ना मिडल ईस्ट और ना अमेरिका, इसमें से कोई भी, यूरोप भी आप बीच में शामिल कर ले, दुनिया की शक्ल जो इस वक्त नजर आ रही है वो नहीं होगी। चीजें चेंज होंगी एट द स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रंट, और वो हो भी रही है। सो वी विल हैव टू सी कि ये आई होप के फॉर द बेटर हो और चीजें मजीद खराब ना हो। और चीन को आप अब मुस्तकबिल में एक बाकायदा गारंटर के किरदार में देख रही हैं, या कैसे देखा जाए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे को, इस मुश्तरका बयानिए को, कि क्या पाकिस्तान उनको अपनी जारी कोशिशों के हवाले से एतमाद में ले रहा है? जो पहले भी बताया जा रहा था कि दोनों ममालिक राब्ते में थे और मुसलसल अपडेटेड रखे हुए थे चीन को पाकिस्तान के हुकाम। सो अब या फिर हम देखेंगे कि एक बाकायदा गारंटर के, एक ज़मानत देने वाले मुल्क के तौर पर, जिसका ईरान का मुतालबा रहा है कि वो अब अमरीका पर किसी मुज़ाकरात के लिए एतमाद नहीं करते। जहाँ तक चीन का सवाल है और हमारे वजीर खारजा का चीन का दौरा है, तो आपको मालूम है कि हमारे चीन के साथ बहुत ही देरीना ताल्लुकात हैं और हमारी चीन से कंसल्टेशंस हर वक्त जारी रहती हैं, हर मौजू पे, चाहे वो बायलैटरल हो, रीजनल हो, इंटरनेशनल हो। तो एक तो इसका ये रुख है।
दूसरा जहाँ तक जंग का सवाल है, तो आपको पता है कि इस टोटली अनजस्टिफाइबल और अनजस्टिफाइड वॉर जो ईरान के सर के ऊपर थोपी गई है अमेरिका और इजराइली की तरफ से, उसने पूरे खित्ते को अपनी इस वक्त लपेट में लिया हुआ है, और बहुत सख्त ये डर है कि ये जंग फैल के कहीं पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ना ले। और जहाँ तक चीन का सवाल है, तो अगर आप उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को देखें, तो इस जंग के शुरू होने से पहले भी उनका कॉन्स्टेंटली ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा था कि दोनों तरफ से रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए और नेगोशिएटिंग टेबल पे आना चाहिए दोनों तरफ से, क्योंकि कोई भी जंग इस तरह शुरू करना आसान होता है, ख़त्म करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें भी की, बहुत रवाबित कॉन्स्टेंटली उनके रहे, गल्फ के साथ भी, हमारे साथ तो खैर हर वक्त ही होते हैं, अमेरिका के साथ भी, रूस के साथ भी, और उनकी कोशिशें जारी रही। अब उसमें आप देखें कि जब बूट्स ऑन ग्राउंड तक बात आ रही है और तमाम मिडल ईस्ट और गल्फ इस वक्त इन्वॉल्व है इन वन वे और दी अदर इस वॉर में, और अभी तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो मुस्लिम ब्रदर ममालिक हैं गल्फ के और मिडल ईस्ट के, उन्होंने ये रियलाइज शायद किया है कि यहाँ बेसिक प्रॉब्लम जो है वो शायद ईरान नहीं था, इट वाज ऑलवेज इजराइल, क्योंकि अब तो बहुत खुल के ये बात सामने आ गई है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा कि उनकी तरफ से उस तरह का जो अमेरिका चाह रहा था कि गल्फ की और मिडल ईस्ट की ईरान के साथ भी लड़ाई हो जाए, वो नहीं हुई। और चीन तो बिल्कुल नहीं ये चाहता, क्योंकि चीन के बहुत देरीना ताल्लुकात ईरान के साथ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 2007 में जबकि बहुत ज़्यादा सैंक्शंस भी थी और बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस थी ईरान के ऊपर, तो उस वक्त उन टेंशंस के दरमियान चीन ने ईरान से एक $400 बिलियन का ऑयल एग्रीमेंट किया था 25 इयर्स के लिए, और उस वक्त से चीन जो है समहाउ उनके साथ कनेक्टेड है। ईरान उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है इस खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए और पीस के लिए। तो इसलिए चीन का इस जंग में एक बहुत सटल और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सटल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कभी भी चीन जो है वो ब्रावाडो शो नहीं करता, कभी भी चीन किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही वो उस जंग को इनिशिएट करता है। उनका हमेशा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हमें स्ट्रेटेजिक विजन के साथ, तहम्मुल के साथ बातचीत और डिप्लोमेसी को आगे लेके चलना चाहिए, और इस तरह के वॉर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और ईरान को भी, रूस को भी आप देखें तो उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड हुए ईरान में तो वो उनकी रेड लाइन होगी, कि थिंग्स विल एग्रवेट। और चीन तो देखें इस वक्त बहुत ही सेंसिबल पावर बन के सामने आया है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि अमेरिका ऑलरेडी सारे इंडिकेशंस तो थे कि वो अब अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली चाइना राइज कर रहा था। लेकिन इस जंग ने तो इस प्रोसेस को बहुत, मेरा ख्याल है, स्पीड अप कर दिया है। बिकॉज इस वक्त अगर आप देखें, ये बाय इटसेल्फ जो आप बात कह रही हैं कि गल्फ और मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, वो बजाय इसके कि वो जो ट्रेडिशनल उनका एलाय है अमेरिका, जिसको वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझते थे, जिनके बेसिस यहाँ पे उन्होंने अपने घरों में बनाए हुए थे, वो अब उसको ट्रस्ट नहीं करते कि अगर ये जो फैसिलिटेशन है और मीडिएशन है पाकिस्तान की, ये अगर प्रॉपर
ڈائلاگ کی طرف جاتی ہے, یہ پراپر نیگوسیشنز کی طرف جاتی ہے, اور اگر فائنلی کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بالکل نہیں تیار کہ وہ امریکہ کو ٹرسٹ کرے. تو وہ چاہتے ہیں کہ چین اس کی گارنٹی دے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہونا چاہیے امریکہ کے لیے کہ ان کے کلوزسٹ ایلائز ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور جتنی گلف اسٹیٹس اور مڈل ایسٹ کی پاورز ہیں وہ آپ اب ان کی طرف نہ سیکیورٹی کے لیے دیکھ رہی ہیں نہ گارنٹیز کے, بلکہ ان کا بھی رخ جو ہے وہ چائنا کی طرف اب ڈائیورٹ ہو رہا ہے. میں اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گی کہ دیکھیں بعض اوقات چیزیں لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن ہوتی ہیں. یورپ نے تو پہلے ہی انکار کر دیا ہے کہ وہ اس وار میں بالکل کسی حالت میں حصہ نہیں لیں گے. پیسیفک کے ان کے سارے ایلائز نے امریکہ کے منع کر دیا ہے. لیکن ایک اور چیز ہو رہی ہے جو پچھلے ایک سال پہلے تک بھی نہیں تھی, کہ یورپین ممالک میں الیکٹرک وہیکلز چائنا کی جو ہیں ان کی اس وار کے بعد ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ٹینز آف تھاؤزنڈز جو ہے وہ ایک ملک ہر ویک لے رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یورپ نے چائنیز سولر پینلز بے تحاشا لگوانے شروع کر دیے, انکلوڈنگ جرمنی, ٹو ڈائیورسفائی دیئر الیکٹریسٹی, جو ان کی ڈپینڈنس آئل کے اوپر ہے. تو اس میں آلریڈی جو گیپ امریکہ چھوڑتا جا رہا ہے وہ گیپ بہت تیزی سے پولیٹیکلی, اسٹریٹجکلی اور اکنامکلی چائنا بغیر کچھ کیے فل کرتا جا رہا ہے. تو یہ لیٹ اس ہوپ کہ یہ جو میڈنس شروع کی ہے ٹرمپ صاحب نے, اس میں اب کوئی سینٹی کسی طرح پریویل کرے. آج تو آپ نے سنا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اسٹریٹ آف ہرموز بند بھی رہے تو ہم اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیں گے. یہ بیسیکلی ان کا میرے لحاظ سے ایک ایکنالجمنٹ ہے کہ وہ یہ اسٹریٹ آف ہرموز نہیں کھلوا سکتے. تو ان کی ہر طرف سے انہوں نے ایک مس کیلکولیشن کی ہے اس کے بارے میں. بلکہ ایک بڑا ابھی آئی ڈونٹ نو, آج کل فیک نیوز بھی اتنی ہوتی ہیں, لیکن آئی ہرڈ کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اب اپنے یورپین پارٹنرز کو کہا ہے کہ جی آپ ہم سے تیل لے لیں, کیونکہ وہ تو اپنا تیل بیچتے نہیں ہیں, انہوں نے تو ریزروز رکھے ہوئے ہیں بہت زیادہ, تو آپ اپنے جہازوں کے لیے تیل ہم سے لے لیں, اور یو شوڈ گو اینڈ گیٹ دی اسٹریٹ آف ہرموز اوپنڈ, اور آپ اپنا حق چھین لیں ایران سے نا. یہ تو دیکھیں ایک بہت ہی اس قسم کے لیڈر کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو آلریڈی ہار چکا ہے, اور وہ اب بکھلایا ہوا ہے کہ آئسولیٹڈ رہ گیا ہے, بہت زیادہ یقیناً جیسے آپ نے طرف فیک نیوز ہے, دوسری طرف امریکی صدر کے بیانات کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ آبزرورز کہتے ہیں کہ ہمیں کئی دفعہ تو یقین نہیں آتا کہ ایک امریکہ جیسی سپر پاور کے صدر یہ گفتگو کر رہے ہیں. ایمبیسڈر نغمانہ صاحبہ, آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. نغمانہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ چائنا اپنی ایک سٹل سفارتکاری اور پوزیشن, اپنی فارن پالیسی برقرار رکھے گا, جیسا کہ وہ کوئی جنگ شروع نہیں کرتے اور کسی جنگ کا حصہ نہیں بنتے. لیکن کیا ایک گارنٹر کے رول میں چین ہمیں نظر آئے گا, یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. امریکہ کی طرف سے دی گئی جو نئی دھمکیاں ہیں اور پاکستان اور چین کی تجاویز قیام امن کے لیے, ان دونوں کے حوالے سے ایران میں کیا سوچ پائی جاتی ہے. تہران سے سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مشرق وسطیٰ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان اور چین کی مشترکہ تجاویز پر ایران کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے, اور ایران نے امریکہ پر عدم اعتماد کرتے ہوئے جو گارنٹیز مانگی تھیں, کیا چین کی شکل میں ایران کو ایک قابل اعتماد گارنٹر مل سکتا ہے. جو تمام سفارتی سرگرمی اس وقت ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پروگرام کے اس حصے میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. جب امریکی سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیت نے آج ایک جو پریس کانفرنس کی, اس میں ایک بار پھر سے ایران کو دھمکیاں دی ہیں کہ
موجودہ ایرانی قیادت اگر امریکہ سے ڈیل نہیں کرتی تو حملوں میں مزید شدت آ جائے گی. جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ امریکہ کی نئی دھمکیاں اور خطے میں امن کے لیے پاکستان اور چین کی مشترکہ کوششوں کو ایران میں اس وقت کیسے دیکھا جا رہا ہوگا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, تہران سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاکستان اور چین کی طرف سے یہ جو مشترکہ تجاویز دی گئی ہیں 5 پوائنٹ انیشیٹو کے نام سے فار پیس بلڈنگ ان دا ریجن, یہ اس میں UN چارٹر کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. اس کا ایک جو خاص نقطہ ہے وہ اس کا پوائنٹ نمبر 3 نظر آتا ہے ہمیں, جس میں نان ملٹری اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی اور نیوکلیئر انفراسٹرکچر کو نشانہ نہ بنانے کا کہا گیا ہے. ایران میں کیسے دیکھا جا رہا ہے ان جنرل ان سفارتی سرگرمیوں کو جو پاکستان کی طرف سے انیشیٹڈ ہیں, اور آج چین میں بیجنگ کا دورہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے کرنا اور یہ پوائنٹ سامنے آنا, اور یہ بالخصوص جو تجاویز جس انداز میں پیش کی گئی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. دیکھیں اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور عالمی اقتصادی صورتحال ہے, جس طرح دنیا کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جنگ کی آگ میں جھونک دیا ہے, تو اس میں ڈپلومیٹک اور سفارتی سرگرمیاں جتنی تیزی سے انجام پائیں گی, میں سمجھتا ہوں اتنا ہی بحران کو حل کرنے میں مدد ملے گی. اور یقیناً پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا پاکستان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ خوش آئند ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران کے فارن آفس نے اور خود اسپوکس مین نے, فارن منسٹر نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ہمارے ہمدرد ملک ہیں, پھر پاکستان کا نام لیا انہوں نے کہ وہ سفارتی سطح پہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کچھ تحفظات کا بھی یہاں پہ اظہار ہوتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کی ٹیم کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے, بلکہ ایرانیوں کو بڑے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا ہے. ماضی کے 2 ڈائلاگس کے اندر ان کو جارحیت کا نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن بہرحال جنگ کے فیصلے تو عموماً دنیا کی جتنی بڑی جنگیں ہیں وہ تو ٹیبل پہ ہی ہوئے, بالآخر وہیں پہ بیٹھ کے چیزیں طے ہوتی ہیں. تو پاکستان کا یہ انیشیٹو کہیں یا پاکستان کی یہ کوششیں خوش آئند ہیں, اور بالخصوص آپ نے جو اشارہ کیا ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کے, چونکہ ایران کی طرف سے ایک جو بات سامنے آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ جب تک کوئی مضبوط گارنٹر نہیں آئے گا درمیان میں, جب تک اس معاہدے پر کہ جو ہو سکتا ہے انجام پا سکتا ہے, اس کے لیے اگر کوئی مضبوط گارنٹی ضمانت نہیں ہوگی اور اس کے پیچھے کوئی قوت نہیں ہوگی تو ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے, وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور خاص کر جس طرح وہ آج کل نیتن یاہو کے محاصرے میں ہیں اور زائنسٹ لابی نے جس طرح ان کو جکڑا ہوا ہے, وہ شخص جو خود بھی ایک نرگسیت پسندی کا شکار ہے, خود بھی جس کے بارے میں خود اس کے اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب الفاظ سے اس کو یاد کرتے ہیں, اس کے بارے میں تو اب کتابوں میں آ چکا ہے کہ ایک نفسیاتی مریض ہے. تو ایک نفسیاتی مریض جو ہے وہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے, ادھر سے ایک بچوں کی قاتل حکومت کا جو جنونی قسم کا صدر ہے نیتن یاہو وہ ہے. تو یہ دونوں سے کوئی توقعات تو نہیں کی جا سکتی, لیکن بہرحال کوششیں تو جاری رہنی چاہیے, اور دنیا کا اصول بھی یہی ہے کہ سفارتکاری کا عمل کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو جن قوتوں نے سفارتکاری کے عمل میں رکاوٹیں ڈالی ہیں ان کے بارے میں بھی ایک موقف آنا چاہیے. نقوی صاحب, آپ چین کو ایک گارنٹر کے رول میں دیکھ رہے ہیں مستقبل میں, کیونکہ ابھی تک تو براہ راست چین اس سارے کانفلکٹ کا یا جنگ کا حصہ نہیں بنا ہے, لیکن ماضی قریب کی بھی اگر ہم بات کریں تو ایک اتھارٹی ضرور رکھتا ہے مذاکرات کے حوالے سے. چین 2023 میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے حوالے سے مرکزی کردار چین نے ادا کیا. سو جس گارنٹی کی ضرورت ایران کو ہے, کیا وہ چین کی طرف سے سامنے آئے گی؟ دیکھیں چین اس وقت بہت بہتر پوزیشن میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ پارٹی نہیں ہے, فریق نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ آئندہ کی ایک سپر پاور ہے, بلکہ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اقتصادی لحاظ سے سپر پاور ہے. اور جس انداز سے امریکہ تیزی سے زوال کا شکار ہے, اور جو مختلف شعبوں میں, اب تو وہ دیکھ لیں نا آپ نے, اس میں امریکہ کو ایران کے مقابلے میں جنگی میدان میں بری طرح ناکامی ہوئی. جو بڑے بڑے دعوے تھے وہ F-35 اور وہ جنگی بیڑے اور فلاں 30 دن ہو گیا, کیا کر لیا انہوں نے ایران کا سوائے سول آبادیوں کو نقصان پہنچانے کے. تو وہ اس کا جو یہ خوف تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی ایک جنگی مشینری ہے اس کے پاس, وہ بھی تقریباً دنیا کے سامنے جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے. اقتصادی لحاظ سے ابھی جو ٹرمپ جس انداز سے بھیک مانگ رہا ہے اور جس انداز سے وہ اپنے آپ کو اس اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے جو ہے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, اقتصادی لحاظ سے وہ
فوجی لحاظ سے وہ. تیسرا یہ ہے کہ اس کا اپنا کوئی نیریٹو نہیں ہے. امریکہ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سامنے بیچ سکے. اس کے لبرل ڈیموکریسی کے وہ دعوے, وہ ہیومن رائٹس کے وہ دعوے, وہ اپنے آپ کو سیولائز بنا کے پیش کرنا, تو یہ ساری چیزیں تو امریکہ تو اب فیل ہے. امریکہ کے ہاں تو اب کچھ نہیں ہے. ٹرمپ اس کا میں سمجھتا ہوں ایک جیسے کہا جاتا ہے نا, بڑی یہ خوبصورت اصطلاح استعمال ہو رہی ہے کہ یہ ٹائٹینک ہے اور بس ڈوب رہا ہے. اس کے لیے اب کوئی بھی اس پہ سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے. اب اس طرح کے دعووں, اس طرح کے بیانات, اس طرح کی دھمکیوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر راشد نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امریکی حکام کے بے جو تضاد ہے اس پر روشنی ڈال رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں اس کو ایران میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. کس طریقے سے امریکہ کی وار اسٹریٹجی ناکام ہوئی اور اب جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے, اس پہ ہم تفصیلی طور پہ بات کریں گے. پروفیسر جسپال ہمارے ساتھ ہوں گے جو ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. ایک شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. آج امریکہ کے سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیتھ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ایران جنگ کے حوالے سے بڑے دعوے کیے ہیں. پیٹ ہیگسیتھ نے اس حوالے سے کہا کہ پچھلے 30 دنوں میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں 11,000 اہداف کو نشانہ بنایا اور ان میں میزائل سسٹم, ڈرون فیکٹریز, ہتھیاروں کی تنصیبات اور اہم نیوکلیئر سائٹ شامل ہے. کل رات 200 سے زائد ٹارگٹس پر حملے کیے گئے. جنرل ڈین کین نے اس موقع پہ کہا کہ ایرانی بحریہ کے 150 جہاز تباہ کیے ہیں. ایران کی اہم صنعتوں, تجارتی مراکز دونوں کے اوپر حملے مسلسل امریکہ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. یہ امریکی عہدیداروں کا آج دعویٰ تھا. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس قدر یہ دعوے حقیقت پر مبنی. امریکہ اپنی ناکام جنگی حکمت عملی کو چھپانے کے لیے اس قسم کے دعوے کر رہا ہے سائیکولوجیکل پریشر کے لیے. دوسری طرف ایران سے جنگ امریکی خزانے کے اوپر بہت بھاری پڑ رہی ہے. ٹرمپ انتظامیہ اب اس بات پر غور کر رہی ہے کہ جنگ کے اخراجات کو کیسے پورا کیا جائے. آج وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے ایک سوال کے جواب میں اس بات کی تصدیق کی کہ صدر ٹرمپ عرب ممالک سے اس جنگ کا خرچہ لینا چاہتے ہیں. کیا عرب ممالک امریکی صدر کی یہ خواہش پوری کریں گے؟ اس پہ بھی بات ہوگی اور دیگر حوالوں سے بھی, جس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر ظفر نواز جسپال کو. سینئر ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے ہم گاہے بگاہے آپ سے بات کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی ڈیولپ ہو رہی ہے صورتحال. آپ کی نظر میں جو آج امریکی حکام نے دعوے کیے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے رجیم چینج بھی حاصل کر لیا اور دفاعی اہداف بھی حاصل کر لیے, کتنے حقیقت کے قریب ہیں یہ دعوے؟ دیکھیں, اگر آپ ان دعووں کو فیس ویلیو پہ لیں تو اس میں رجیم چینج تو نہیں ہوا, البتہ لیڈر شہید ہوا. اور اگر اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اور اس کے کچھ جو کیبنٹ ممبر تھے ان کی شہادتوں کی وجہ سے رجیم چینج ہو گیا, تو رجیم تو اس سے زیادہ اسٹرانگ آ گیا, انہی کا بیٹا آ گیا اور وہ سسٹم کنٹینیو کیا. دوسری بات درست ہے کہ انہوں نے حملے کیے ہیں, اس میں ایران کا انفراسٹرکچر افیکٹ ہوا ہے, بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سٹرائکس ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. ایران کے لیے ٹھیک ہے اس کی ریپرکشنس ہیں, ڈیواسٹیٹنگ ریپرکشنس ہیں اس کے, مگر کیا ایران نے اس کے بعد 31 ڈیز آلموسٹ ہو گئے, ان میں کیا اس نے یہ کہا کہ میں جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں یا میں اس وار کو روکنا چاہتا ہوں, یہاں کہیں اس نے کہا, وہ تو اپنی 5 پوائنٹس لے آیا جب ہم نے اس کو ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ جنگ سے نکلے, تو اس وقت انہوں نے اپنے 5 پوائنٹس دے دیے. اور امریکہ یہ نہیں بتا رہا کہ اس کے جتنے اڈے تھے خلیجی ممالک میں وہ بھی تباہ ہو گئے. کس سکیل کا نقصان ایران نے امریکہ کے اڈوں کو پہنچایا؟ میرا خیال ہے کہ ٹوٹل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 1.5 بلین ایوریج جو ہے پر ڈے کا خرچہ امریکہ کا نقصان ہوا ہے, اس کے ساتھ باقی ممالک کا جو اس کے الائز ہیں. اور امریکہ کی جو اس وقت پرسٹیج تھی ایز اے بگ ملٹری پاور وہ بھی کمپرومائز ہو گئی. آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 150 جہاز. دیکھیں, کیا اس کے بعد یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو اوپن کر سکے؟ اب تو انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی جگہ وہ کہہ رہا ہے اسٹریٹ آف ایران. تو ان حملوں سے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے, ٹھیک ہے نمبر کے اوپر میں ڈسپیوٹ نہیں کرتا, حملے کیے ہیں, مگر کیا اس سے کوئی رزلٹ نکلا ہے؟ اب یہ جو عرب ممالک ہیں جہاں پر امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا اس کے اوپر وہ خود بھی کنسرنز رکھتے ہیں. امریکی میڈیا بار بار یہ دعوے کر رہا ہے کہ کچھ عرب ممالک امریکہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مذاکرات کر کے جنگ بندی نہ کی جائے بلکہ اس جنگ کو حتمی نتائج تک جاری رکھا جائے. یہ آپ کی نظر میں کیا ایک اس لیول تک کنسرنز ہیں؟ جو الفاظ ہیں اے پی امریکی پریس کی طرف سے رپورٹ کیے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ چینجز ان ایرانین لیڈرشپ اینڈ ڈرامیٹک شفٹ ان ایرانین بیہیویئر, یہ عرب ممالک کا مطالبہ ہے. یہ درست
خبریں لگ رہی ہیں آپ کو, یا ایک متضاد خبروں کا بھی ایک بہتات ہے اس وقت, اسی کا ایک سلسلہ فاگ آف وار میں تو بہت سی چیزوں کو ہمیں ٹرینڈز دیکھنا پڑتا ہے, اس طرح نہیں لیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹرینڈ میں یہ اگر دیکھیں کہ اگر یہ خلیجی ممالک چاہتے ہیں اور یہ جو آپ نے بھی کہا اس میں بلیو کرتے ہوتے, تو وہ امریکہ کو پہلے دن یہ نہ کہتے کہ آپ وار نہ کریں. انہوں نے اوپنلی کہا. اس کے بعد ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے, سعودی عربیہ کے پاس کافی کیپیسٹی ہے, یو اے ای میں بھی کافی ملٹری انہوں نے ایئر کرافٹ خریدے ہوئے ہیں, باقی ممالک کے پاس, وہ ریٹیلیٹ تو کرتے نا. جب وہ خود ریٹیلیٹ نہیں کر رہے, ایران پہ سٹرائکس نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وار کے حق میں نہیں ہے. اور وہ اگر اس وار کے خود حق میں نہیں ہے تو وہ کیوں کہیں گے؟ اور ان کو یہ معلوم ہے کہ ایران کو اگر ہم زیادہ پوش انٹو کارنر کریں گے, دیکھیں ایران کا سائز پاکستان سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے, اور یہ ایک ہلی ٹریک ہے, ٹوپوگرافی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. یہ اگر وار کرتے ہو تو ایران نے موزیک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جس کو ڈی سینٹرلائز 32 کمانڈز میں ہے. وہ کمانڈز جب تک جنگ بند نہیں ہوگی آپ پورا تہران اڑا دیں, ہو سکتا ہے ان میں سے 12 to 15 کمانڈز تو ان ہلی ایریاز کے اندر کیوز میں ہوں گی جہاں سے وہ میزائلز مار رہے ہوں گے. یہ اسیمیٹریکل وارفیئر اگر چلتی رہی تو سب سے پہلے تو عرب ممالک افیکٹ ہوں گے کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھلے گی. دوسری طرف سے ایرانی جو ایکسس آف ایول ہے, ایکسس آف جس کو آپ کہتے ہیں ریزسٹنس ہے, ہوتیز نے بھی حملے شروع کر دیے ہیں. تو وہ جو عرب ممالک میں خاص طور پہ یہ اسمال عرب سٹیٹس تھی جن کو جی سی سی میں, ان کا تو دو ہی تھے, یہاں آئل تھا یہاں ٹورزم تھا. اور اگر جب آئل بھی نہیں نکل سکے گا وہاں سے اور ٹورزم بھی افیکٹ ہوگا تو کیا وہ یہ چاہیں گے کہ اپنی بربادی؟ نہیں, یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں اگر سے میں حقیقت ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ سعودیز جو ہیں وہ ضرور کہتے. اور اگر آپ نے ہیوملیٹنگ سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں جو ٹرمپ صاحب میک کر رہے ہیں, اسی کی وجہ تو نہیں ہے جو اب ڈاکٹر صاحب آخر میں اس پہ آپ کو لانا چاہ رہی ہوں, اسٹریٹ آف ہارموز کھلوانے کے لیے یورپیوں کو, خود برطانیہ کو بھی حصہ بننے کا کہتے رہے لیکن انہوں نے انکار کیا. ٹرمپ نے جس قسم کے الفاظ اس دن استعمال کیے جس کی طرف ابھی آپ اشارہ کر رہے تھے, وہ یہی وجہ تو نہیں ہے کہ بیک ڈور یہ اخراجات جنگ کے اٹھانے کے لیے ان عرب ممالک کو کہا جا رہا ہے جس پہ وہ رضامندی ظاہر نہیں کر رہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ ہم دیکھ سکیں کہ اس سلسلے میں فنڈز کی صورت میں امریکہ کو عرب ممالک سپورٹ کریں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پہلی دفعہ نہیں, ان کے سینیٹرز نے پہلے یہ شور مچایا کہ عرب اس جنگ میں شامل ہوں, عرب نہیں ہوئے. اس کے بعد آپ ٹرمپ نے بھی ان کو کہا وہ نہیں شامل ہو رہے. اور میرے خیال ہے کہ انہوں نے, ان کا جب فارن منسٹر پاکستان کے کوارڈینیٹر ڈائلاگ میں اسلام آباد آ گیا تو اس کا مطلب وہ جنگ نہیں چاہتے, وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے کہ وہ ان کے کہنے کے باوجود نہ اس کے الائز آ رہے ہیں نہ یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. دوسرا دیکھیں کافی عرب ممالک کے پیسے جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں. جس طرح انہوں نے امریکنز اور یورپیز نے رشینز فنڈز کو کیا کہتے ہیں فریز کر لیا اور دبا لیے ایران کے, تو یہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہے کہ آپ بھی ہمیں جنگ کا دیں. مگر کویسچن یہ ہے کہ کیا انہوں نے اس کو کہا تھا جنگ میں جاؤ؟ وہ تو اوپنلی روکتے رہے ہیں کہ جنگ اس کا حل نہیں ہے. تو ٹرمپ اگر ان سے مانگتا ہے وار بوٹی تو کس بیس پہ مانگے گا؟ بالکل. بہت شکریہ پروفیسر جسپال صاحب آپ کا. ہمیں واقعی ایک جو آن گوئنگ ہے بالخصوص امریکہ کی مسلسل عرب ممالک سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور متضاد خبریں عرب ممالک کے اپنے مطالبات کے حوالے سے کافی کلیئرٹی ملی آپ سے بات کر کے. آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.